لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حرمین طیبین کی رہائش گاؤں کے واش روم میں انگلش کموڈ ہوتے ہیں، انہیں کرسی نما وہ کنڈی ہوتی ہے. وطن سے ان کا استعمال سیکھ لیجئے ورنہ کپڑے پاک رکھنا نہایت دشوار ہوگا. کسی کا دیا ہوا پیکٹ کھول کر چیک کیے بغیر ہرگز ساتھ مت لیجئے. اگر کوئی ممنوعہ چیز نکل آئی تو مطار یعنی ایئرپورٹ پر مصیبت میں پڑ سکتے ہیں. ہوائی جہاز میں اپنی ضرورت کی ادویات مع ڈاکٹری سند اپنے گلے کے بیگ میں رکھیے تاکہ ایمرجنسی میں آسانی رہے. زبان اور آنکھوں کا قفل مدینہ لگائیے. اگر بلا ضرورت بولتے رہنے کی عادت ہوئی تو غیبتوں، تہمتوں، دل آزاریوں وغیرہ گناہوں سے بچنا دشوار رہے گا. اسی طرح آنکھوں کی حفاظت اور اکثر نگاہیں نیچے رکھنے کی ترکیب نہ ہوئی تو بدنگاہی سے محفوظ رہنا نہایت مشکل ہوگا. حرم میں 1 نیکی لاکھ نیکی اور 1 گناہ لاکھ گناہ ہے. حرم سے مراد صرف مسجد الحرام نہیں، تمام حدود حرم ہے. حدود حرم بہت وسیع ہے، غالباً 127 کلومیٹر کے ایریا کو یہ کور کیا ہوا ہے حرم شریف. اب یہ گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں، وہ سرنگیں بن رہی ہیں اور پہاڑ ہٹ رہے ہیں اور عمارتیں اور سڑکیں بن رہی ہیں، وہ جنگلیں صاف کر کے تو وہ ہو سکتا ہے کہ تعداد میں کمی بیشی ہو. تو اصل تعداد کی حدیثیں بتا دی گئی ہیں، ان کی جو جگہیں بتا دی گئی ہیں. اب ایک ہی جگہ ہے فیضان مدینہ، اس میں گلیوں سے آئیں گے تو کم گز کا فاصلہ پڑے گا، مین روڈ سے گھومتے ہوئے آئیں گے تو زیادہ فاصلہ بنے گا، اگرچہ پہنچیں گے جلدی گاڑی کے ذریعے. تو یوں جو نشانات حدیثوں میں بتائے گئے وہی اصل حدیں ہیں حرم کی. تو اب یہ وہاں مسجد الحرام میں بھی گناہوں سے بچنا دشوار ہی نہیں، دشوار ترین ہے، یہ بتا دوں. اس لیے کہ وہاں مردوں عورتوں کا اختلاط یعنی بالکل مکسچر ہوتا ہے، ملی ہوئی ہوتی ہے. صحیح میں بھی مرد عورت ایک دوسرے سے ٹکرانے کا بھی حساب کتاب وہاں ممکن رہتا ہے. اب ایسی صورت میں ہے بہت دشوار. اب کعبے کی زیارت عبادت ہے، لیکن ایسے رش کے موقع پر کئی ایسے اینگلز بنیں گے کہ جہاں سے اگر آپ بیٹھ کر کعبے کو دیکھنا چاہیں گے نا تو پہلے یہ عورتوں سے ٹکرائے گی آپ کی نظر، اور وہ عورتوں سے ٹکراتی ہوئی کعبے کی طرف کعبے تک پہنچے گی. اب یہاں غور کر لیجئے کہ کعبے کی زیارت ایک افضل کام ہے، اور قصداً عورت پر نظر ڈالنا یہ حرام قصداً. بہرحال یہ کہ اب مسئلہ یہاں ذرا اشکال ہے
کہ کعبے کو دیکھنا سعادتوں کے معراج ہے، لیکن امر مستحب ہے، اور عورتوں سے ٹکرا کر نظر اگر جاتی ہے، اس کے بغیر نہیں جاتی۔ انسب تو یہی ہے کہ وہ اب کعبے کو دیکھنے کے بجائے وہیں سر جھکا کر بیٹھا رہے، سمجھ میں تو یہی آتا ہے۔ لیکن اب اس کے باوجود جو دیکھ رہا ہے اور عورتوں کو بھی دیکھ رہا ہے اور ساتھ میں کعبہ بھی دیکھ رہا ہے، یہ کس چیز کا ارتکاب کر رہا ہے؟ کیونکہ اتنا رش ہوتا ہے کہ اب ہاں ایسے اینگل سے اگر وہ بیٹھنا اس کے لیے ممکن ہو کہ صرف کعبہ نظر آتا ہے، حج کے سیزن میں ہے دشوار، تو طواف تو عورتیں کر ہی رہی ہوتی ہیں، اگرچہ اکثر عورتیں اپنے بدن کو چھپائے ہوئے ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی کلائیاں کھلی ہوتی ہیں، بہت سیوں کی کلائیاں کھلی ہوتی ہیں۔ کلائی کو بھی دیکھنا حرام، عورت کی، غیر عورت کی، اجنبیہ کی۔ اب یہاں ہے مطلب اب یہ تو علماء ہی فیصلہ کریں گے کہ کیا ہو سکتا ہے یہاں، کیونکہ یہاں ایسی دشواری ہے جیسے ضرورتاً وہ کام والی کے لیے رخصتیں ہیں، آیا یہاں بھی ہوں گی یا نہیں، یہ تو ظاہر علماء ہی فرمائیں گے۔ خیر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر وہاں عورتوں کو دیکھے بغیر کعبے کی زیارت ممکن نہیں ہے تو پھر تو وہاں سر جھکا کر ہی بیٹھے، اور جب ایسی صورت پیدا ہو کہ بغیر کسی عورت پر نظر پڑے کعبے کی زیارت کی سعادت مل سکتی ہے تو ضرور حاصل کریں۔ اب اگر اوپری حصے کی طرف کعبہ شریف کے ایک تو بالکل نظروں کے عین سامنے یوں دیکھیں، اوپر والے حصے کی طرف اگر نظریں اٹھا کے اوپر کی طرف دیکھیں تو اس میں بچت کی صورتیں بن سکتی ہیں۔ دیکھو اب یہ بیٹھا ہے، اب آنکھ یوں اٹھائی تو یہ عورتوں سے یوں ٹکرا کر اوپر پہنچی نا، یا تو آنکھ بند کر کے یوں کھولے، اب یہ کرے گا کون؟ تو وہاں جا کر تو سجکا ہی نہیں پڑتا کسی کو، وہاں تو ایسا بے باک ہوتے ہیں عورتوں کے معاملے میں کہ خدا کی پناہ، جن کا ذہن نہیں ہوتا نا وہ بالکل بے باک ہوتے ہیں۔ اچھا ایک کمرے میں بدقسمتی سے وہ حاجیوں کو جو مکانات دیے جاتے ہیں اس میں مرد عورتیں ایک ہی کمرے میں ہوتے ہیں۔ اب جیسے کہ آپ اپنی بچوں کی امی کے ساتھ گئے، اب پورا کمرہ تو آپ نہیں لے سکتے نا، تو ظاہر 2 بیڈ آپ کو ملے، یہ اپنی ہمشیرہ کے ساتھ گئے، ان کو بھی 2 بیڈ مل گئے، یہ اپنی امی کے ساتھ گئے تو اس طرح وہ ان کو 2 بیڈ مل گئے، ایک کمرے میں سمجھو کو 10-12 کا یہ غرفہ یا کمرہ ہے۔ وہ اب اس میں 3-4 عورتیں جو سب ایک ہی اس کی محرم ہے، باقی سب ایک دوسرے کے نامحرم ہیں، یہ سب ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں۔ وہاں اب کیا کرے آدمی؟ یہاں ایسی دشواری ہے کہ جس کی انتہا نہیں، آدمی بچ ہی نہیں سکتا، ایسے حالات ہیں۔ اب اس میں جو سمجھدار ہوں اور وہ ترکیب بنا لیں کہ کچھ حاجیوں سے مشورہ کر کے کہ صرف مرد ایک کمرے میں کر دیں، عورتیں ایک کمرے میں کر دیں حاجنے، یہ ایک صورت ہو سکتا ہے کرتے ہوں گے، یا اپنی عورت پر اتنی اس کی ترکیب مضبوط ہو کہ وہ ہر وقت ایسا مضبوط شرعی پردہ رکھے کہ کوئی اس کو دیکھ نہ سکے۔ احرام میں اور دشواری ہو جائے گی، چہرہ، اور چہرے پر آڑے یہ کب تک بیچاری رکھے گی؟ تو اس کو چہرہ کھلا رکھنا جائز ہے، غیر مرد کے لیے امتحان۔ اب آپ نہیں دیکھنا چاہتے لیکن اب اگلے کی عورت ساتھ ہے، اس کمرے میں آپ کو جگہ ملی، آپ کرو گے کیا؟ یہی حال مینا شریف میں، وہاں بھی خیمے اسی طرح ملتے ہیں، ایک ہی خیمے میں مرد و عورت دونوں ہوتے ہیں، اور یہ محرم نامحرم کا وہاں اجتماع ہوتا ہے، تو یہاں کیسے اپنے آپ کو بچائے گا؟ تو یہ ساری صورتیں دیکھ بھال کر سوچ سمجھ کر اس کا انتظام کر کے بندہ جائے۔ مینا کے خیمے میں تو ہم لوگ اس طرح حل کرتے تھے کہ خیمے والوں کو سمجھا بجھا کر یا تو اپنا خیمہ الگ کرتے تھے ترکیب لے کر۔ پرائیویٹ کا جو کاروان والے ہیں جی ان کے تقریباً خیموں میں عورتیں اور مرد الگ ہی ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اب یہ گورنمنٹ اسکیم والوں کا نہیں پتہ، ورنہ اکثریت جہاں بھی معلومات کی ہے اب ان کا ترکیب بن گئی ہے، ماشاءاللہ آپ کی طرف سے بھی ترکیب کئی سالوں سے ہے، تو اب یہ عورتوں کا اور مردوں کا خیمہ الگ ہی ہوتا ہے۔ کبھی اب ایسا کئی سالوں سے دیکھا نہیں گیا کہ کوئی ایسا خیمہ ہو جس میں دونوں کا اختلاف۔ رفیق الحرمین میں بہت پرانا جی لکھا ہوا بابا ہے، آپ کی بہت پرانی ترکیب۔
تو یہ اپنے چلو ہم اپنے یہاں کے ماحول کو نہ روئیں نا، ہند والے بھی تو سفر کرتے ہیں، پھر دنیا بھر کی قومیں سفر کرتی ہیں اور ذہن نہیں ہوتا اتنا، مطلب وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بے حساب بخش دے کہ حج کرنے جائیں تو بھی گناہوں سے کیسے بچیں، عمرہ کرنے جائیں گناہوں سے کیسے بچیں، طواف بغیر گناہوں کے کیسے ہو جائے، صحیح گناہوں کے بغیر کیسے ہو جائے، اس میں بہت آزمائش ہے، ایمانداری کی بات ہے، بہت آزمائش ہے، قدم قدم پر وہاں آزمائش ہے۔ اگرچہ بغیر نیت کے کسی عورت پر نظر پڑ گئی اور فوراً لوٹا لی، گناہ گار نہیں ہے، لیکن یہ چاروں طرف عورتیں ہی عورتیں، لیکن ایسی صورت میں رعایتیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر صورت میں گناہ گار ہی ہوگا، رعایتیں ہیں۔ بہرحال یہ کہ اپنی بھرپور کوشش رکھے اور اپنے آپ کو نظر سے بچائے۔ مجھے وہ بہار شریعت کا جزئیہ یاد آ گیا کہ آج کل چونکہ عورتیں بے پردہ پھرتی ہیں بازاروں میں، تو اب یہ کہ مردوں پر، یعنی اس جزئیے کا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ مردوں پر پابندی تو ڈالی جائے گی نہیں کہ وہ بیچارے گھر میں ہی پڑے رہیں، تو اب ایسی صورت میں وہ نکلتے ہیں تو عورتوں سے نظر بچانا ان کا دشوار ہوتا ہے۔ تو اس طرح کا جزئیہ میں نے پڑھا ہے بہار شریعت میں، یہ بھی 16ویں میں ہوگا۔ تو مسجد الحرام میں، صحیح میں، ہر جگہ یہ جزئیہ رہنمائی کر رہا ہے۔ نماز میں اکثر محرم کے سینے یا پیٹ کا کوئی حصہ کھل جاتا ہے، اس میں کسی قسم کی کراہت نہیں، کیونکہ احرام میں یہ خلاف معتاد یعنی خلاف عادت نہیں، اور اس کا خیال رکھنا بھی بہت دشوار ہے۔ البتہ پیڑوں کا حصہ نہیں کھلنا چاہیے، ناف کے نیچے سے لے کر پیشاب کرنے کی جگہ کی جو جڑ ہے نا، اس حصے کا جو سارا جیسے حصہ ہے نا، یہ پیڑوں کہلاتا ہے، چاروں طرف گولائی میں یہ حصہ سطر میں داخل ہے، یہ نہیں کھل سکتا، یہ نہیں کھول سکتے، یہ کھولنا حرام ہے غیروں کے سامنے، انہیں لوگوں کے سامنے۔ کفن آب زمزم میں بھگو کر لانا اچھا ہے کہ اس طرح مکہ مدینے کی ہوائیں بھی اسے چوم لیں گی۔ نچوڑنے میں یہ احتیاط کرنی مناسب ہے کہ اس مقدس پانی کا ایک قطرہ بھی گر کر نالی وغیرہ میں نہ جائے، کسی پودے وغیرہ میں ڈال دینا چاہیے۔ آب زمزم شریف اپنے وطن میں بھی چھڑک سکتے ہیں۔ طواف و سعی کرتے ہوئے بعض اوقات حج کی کتابوں کے اوراق گرے پڑے نظر آتے ہیں، ممکنہ صورت میں ان کو اٹھا لیجئے، مگر طواف میں کعبے کو پیٹھ یا سینہ نہ ہو، اس کا خیال رکھیے۔ البتہ کسی کی گری پڑی رقم یا بٹوا وغیرہ نہ اٹھائیے۔ چند برس پہلے ایک پاکستانی حاجی نے دوران طواف ہمدردی میں کسی کی گری ہوئی رقم اٹھائی، رقم والے کو غلط فہمی ہوئی اور اس نے پولیس کے حوالے کیا اور بیچارہ عرصے کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا۔ یہ حکایت مجھے کسی نے سنائی تھی۔ حجاز مقدس میں ننگے پاؤں رہنا اچھا ہے، مگر گھر اور مسجد کے حمام اور راستے کی کیچڑ وغیرہ میں چپل پہن لیجئے۔ نیز گرد آلود اور میلے کچلے پاؤں لے کر مسجدین کریمین بلکہ کسی مسجد میں بھی داخل نہ ہو۔ اگر صفائی نہیں رکھ سکتے تو بغیر چپل مت رہیے۔ مستعمل یعنی استعمالی چپل پہن کر بیسن پر وضو کرنے سے احتیاط کیجیے کہ اکثر نیچے پانی بکھرا ہوتا ہے۔ اگر چپل ناپاک ہوئے تو اندیشہ ہے کہ چھینٹے اڑ کر آپ کے لباس وغیرہ پر پڑیں۔ یہ ذہن میں رہے کہ جب تک چپل یا پانی یا کسی بھی چیز کے بارے میں یقینی طور پر نجس یعنی ناپاک ہونے کا علم نہ ہو، وہ پاک ہے۔ مینا شریف کے استنجا خانوں کے نل میں عام طور پر پانی کا بہاؤ کافی تیز ہوتا ہے، پریشر بہت ہوتا ہے، لہذا تھوڑا تھوڑا کھولیے تاکہ آپ چھینٹوں سے محفوظ رہ سکیں۔ مدینہ کے 5 حروف کی نسبت سے سامان کے بیگیج کے لیے 5 مدنی پھول۔ نمبر 1، دستی سامان کے لیے مضبوط ہینڈ بیگ۔ نمبر 2، لگیج کروانے کے لیے بڑا بیگ لیجئے، اس پر بڑے مارکر پین سے نام و پتہ
اور فون نمبر وغیرہ لکھ لیجئے، نیز کوئی نشان لگا لیجئے. اب مثلا اسٹار بنا لیا، چاند تارا بنا لیا. مزید اپنے بیگیج کے لوہے کے حلقے وغیرہ میں رنگین کپڑے کی دھجی یا لیس کی چھوٹی سی پٹی نمایاں کر کے باندھ دیجئے. نمبر 3، بیگ پر تالا لگا لیجئے، مگر ایک چابی احرام کے بیلٹ کی جیب میں اور ایک دستی بیگ میں یعنی ہینڈ بیگ میں رکھ لیجئے، ورنہ چابی گم ہو جانے کی صورت میں جدہ کسٹم میں بڑے بڑے قینچوں کے ذریعے کاٹ کر بیگ کھولتے ہیں، آپ اس سے ٹینشن میں آ جائیں گے. نمبر 4، اٹاچی کیس یعنی دستی بیگ کے اندر بھی نام، پتے اور فون نمبر کی چٹ ڈال دیجئے. دونوں ٹرالی بیگ یعنی پہیے والے ہوں تو سہولت رہے گی. بابا بیگ لینے میں ذرا تاکید فرما دیں کہ بیگ اب لاکھوں روپے خرچ کیے بیگ لینے میں 2 پیسے ایسے دیکھتے کہ بعد میں وہ بیگ ہاتھ میں اٹھانے کے بجائے سر پر اٹھا کے گھومنا پڑتا ہے. وہ ہاتھ میں اٹھانے کے قابل ہی نہیں رہتا، ہینڈل ہی نہیں ہے، وہ سر پر اٹھا کے گھوم رہے اس کو. ہم جب چل مدینہ قافلہ بناتے تھے نا تو ہم اسپیشلی بیگ جو ہیں یہ اس کے بناتے تھے، تال پتریوں کے بنواتے تھے تاکہ بالفرض اس کو احد شریف پر زیارت کے لیے لے جائے نا کہ چل تو بھی مزے لوٹ احد شریف کے، اور یہ بےتاب ہو کر ہاتھ سے سرک جائے اور لوٹ پوٹ کرتا ہوا کلا بازیاں کھاتا ہوا اگر زمین مدینہ چوم لے تب بھی یہ چاک غریبان نہ ہو. اب یہ اتنا مشکل جو ہے نا انداز، یہ دیکھنے سے پتہ چلے گا. یہ محبت والوں کا انداز یہ سمجھ میں آ جائے گا محبت والوں کو. ہاں بھائی محبت والو، سبحان اللہ. دیوانے بھی یہی ہیں، محبت والے بھی یہی ہیں، سارے یہی ہیں بابا. کیونکہ اگر یہ ریگزین کا ہوا یا کوئی اور اس میں تو ہو سکتا ہے کہ یہ شہید ہو جائے بیگ. وہ آپ نے ٹرالی کا بھی مشورہ دیا نا تو وہ ویل بھی نکل جائے تو اس کی پوری جو فریم ہوتی ہے نا وہ فریم اس کے آگے پیچھے ہو جاتی ہے. اصل مسئلہ یہ کہ وہ چلانا نہیں آتا، چلانا یہیں سیکھ لیں. ٹرالی بیگ، اب یہ ٹرالی بیگ ہے یہ گھر میں لے کر گھومتے رہیں گے. یہ سنگلاخ زمینوں پر تھوڑی چلے گا، پتھریلی زمینوں پر اور ریگزاروں میں تھوڑی چلے گا. نہ یہ خار مدینہ کی تجلیاں برداشت کر سکتا ہے، نہ تو آپ یہ طریقہ یہ صرف ماربل کے یہ وہ جو چمکدار فرش ہوتے ہیں نا وہ پالش والے، یہ ان پر یہ خرامہ رینگتا ہے، خالی یہ چل نہیں سکتا، یہ رینگ سکتا ہے. باپا یہ جو نگران شورا نے فرمایا نا واقعی یہ اس پر تھوڑا سا خرچ کر لیا جائے. بیگ جس کا ٹوٹ جاتا ہے نا وہ حاجی اتنا پریشان ہوتا ہے. جدہ ایئرپورٹ پہ جاتے ہی اگر بیگ ٹوٹ گیا تو اب سارے سفر پہ وہ تکلیف میں رہے گا. تو ایک اچھی کوالٹی کا واقعی بیگ دیکھ لیا جائے، مضبوطی اس کی چیک کر لی جائے. یہ کیسے ٹوٹے گا پتہ ہے؟ یہ جب بیلٹ سے جب بیگ آتا ہے نا تو ایک تو انتظار کر رہے ہوتے ہیں آدھے گھنٹے 1 گھنٹے تک. یہ جیسے بیگ نظر آتا ہے نا ان کو لگتا ہے کہ ان کو کوئی بہت بڑا خطا، یہ مارتے ہاتھ مار کے جیسے بیگ اٹھاتے نا تو ہاتھ میں آتا ہے بیگ پھر بیلٹ پہ نکل جاتا ہے. انتظار کرتے رہو بیلٹ کا، اب وہ بھاگتے بیگ کے پیچھے. تو یہ اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں، ورنہ یہ ٹرالی جو آپ نے فرمایا نا یہ سنگے یہ ماربل پر نہ چلے تو یہ کل گلیوں میں ہمارے بیگ نہ چلاتے پھریں. کیا حرج ہے یار؟ کیا حرج؟ صحیح ہے وہ دیوانگی، دیوانہ کر دیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہوں. بہرحال یہ کہ اب یہاں ہے کہ مطلب ذہن میں وہ کچھ ہو رہا ہے کہ سارے اچھے بیگ لینے شروع کریں گے تو کوئی میرے ایسا نکما بیگ ہوگا اگر وہ زبان حال سے پکارے کہ اچھوں کے خریدار تو ہر جا پہ ہیں حاجی، یہ کمزور کہاں جائیں جو تم بھی نہ خریدو، تو پھر کیا ہوگا؟ تو ان کمزور کا بھی گزارا ہو جاتا ہے. کوئی نہ کوئی بیچارے جو کمزور حاجی ہوتے ہیں نا تجربہ کار ان کو بھی نواز ہی دیتے ہیں. پھر یہ بیچارے وہ یہ بیگ پھر وہاں اصل زخمی ہو جاتے ہیں، کبھی چاک غریباں ہو جاتے ہیں، کبھی ان کا سینہ پھٹ جاتا ہے
تو کہیں مطلب یعنی کہ ان کے پاؤں غربال یعنی زخمی ہو جاتے ہیں، جیسے آپ نے وہ پہیوں کی چوکھٹ. تو یہ اس طرح مطلب یہ گرتا پڑتا 12 لوگ حاجی کے ساتھ یہ بھی سفر مدینہ کر ہی لیتا ہے. باپا ایک اور بیگ کا بھی اضافہ فرما دیں جو مینا کے لیے ضرورت پڑے گی جس کی باپا، جو اسکول بیگ اگر لے لیا جائے جو کاندھے پہ لٹک جاتا ہے تو مینا اور عرفات کے راستے میں ہاتھ میں بیگ اٹھانا وہ چاہے 4-5 کلو کا ہو لیکن وہ اس وقت پھر 50 کلو کا محسوس ہوتا ہے کیونکہ کافی طویل بعض اوقات پیدل چلنا ہوتا ہے. تو اگر کاندھے پر لگا ہوا جو اسکول بیگ ہوتا ہے اور اس میں اگر فوم لگا ہو، اس پاپا یہ بھی دیکھا کہ اسکول بیگ تو لے آتے ہیں لیکن جو اس کے کاندھے کی پٹی ہوتی ہے وہ اتنی سخت ہوتی ہے کہ وہ کاندھا پہ چھل جاتا ہے. تو اب یہ کہ یہ تھوڑا سا وہی آپ والی بات ہے، یہاں پریکٹس کر لی جائے تو ایسا اسکول بیگ جس کے یہ پٹیاں فوم کی ہوں اور اس میں تھوڑا سامان زیادہ آ سکتا ہو، وہ آپ بتائیں گے انشاءاللہ مینا عرفات میں کیا ساتھ لے جانا ہے. تو انشاءاللہ ہاتھ فری رہیں گے، اب تسبیح بھی ہاتھ میں ہو اور بندہ آسانی سے چل بھی سکے گا تو مطلب ہاتھ خالی رہیں گے، ورنہ ہاتھ پر اٹھا کر چلنا کافی مشکل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر رمی جمرات کے موقع پر تو وہ اندر جانے بھی نہیں دیں گے وہ ہاتھ میں بیگ کو. ویسے وہ جو بیگ ہے نا جس کے بھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے فضائل بیان کیے ہیں کہ وہ زخمی، وہ نثار ہونے والا جو حرمین شریفین میں نثار ہو جائے، کہ شاید وہ تنگ آ کر حاجی صاحب مجھے فضائے مدینہ میں ہوا میں اچھال تو دیں. پھر بابا میرا مشورہ یہ ہے کہ اس سے دیوانے بیگ پر وزن نہ ڈالا جائے، اس کو نزاکتوں کے ساتھ لے جائے، وہاں نثار ہو جانے دیں. اب جس کو شاپنگ کرنی ہے خوب مال اس میں مطلب ٹھونسنا ہے تو وہ ہمارے اس کمزور بیگ کو زحمت نہ دے، اس کو صبر کی تلقین کرتا ہوا کوئی مطلب یہ نہیں کہ آپ کا تعاون کرے، ایسا مضبوط اور قوی بیگ حاصل کرے. تو مجھ کمزوروں کو بھی کوئی نہ کوئی لینے کے لیے تیار ہو ہی جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، محبتوں کے چور کفل مدین انشاءاللہ. سر پہ عمامہ، رخ پہ داری، سر پر زلفیں، اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاءاللہ. شیطان کے خلاف جنگ مسجد ور تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. قانون کے مطابق تمام سفری کاغذات بہت پہلے سے تیار کروا لیجئے. مثلا ہیلتھ سرٹیفکیٹ، یہ آپ کو حاجی کیمپ میں گردن توڑ بخار کا ٹیکہ لگوانے اور پولیو ویکسین کے قطرے پلائے جانے کے بعد ملے گا. اگر اس میں کسی قسم کی کمی ہوئی تو آپ کو جہاز پر سوار ہونے سے روکا جا سکتا ہے یا جدہ شریف کے مطار پر بھی رکاوٹ پیش آ سکتی ہے. حفاظتی ٹیکہ روانگی سے صرف 2-4 روز قبل لگوانا خاص فائدہ مند نہیں، 15 دن قبل لگوا لینا بے حد مفید رہے گا، ورنہ مبارک سفر کی گیما گیمی میں خطرناک بلکہ جان لیوا بیماری کا خطرہ رہے گا. نیز قانوناً لازمی نہ صحیح مگر فلو اور ہیپاٹائٹس کے ٹیکے بھی لگوا لینا آپ کے لیے بہت بہتر ہے. ان طبی کارروائیوں کو بوجھ مت سمجھیے، اس میں آپ کا اپنا بھلا ہے. اکثر ٹریول ایجنٹ یا کاروان والے بغیر کسی طبی کارروائی کے گھر بیٹھے ہی ہیلتھ سرٹیفکیٹ فراہم کر دیتے ہیں جو کہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہونے کے ساتھ ساتھ آخرت کے لیے بھی نقصان دہ، یعنی دھوکہ حرام اور جہنم میں لینے والا یہ کام ہے. ٹریول ایجنٹ، قصداً دستخط کرنے والا ڈاکٹر اور جان بوجھ کر غلط سرٹیفکیٹ لے کر استعمال کرنے والا حاجی یا معتمر یعنی عمرہ والا سبھی گناہگار اور عذاب نار کے حقدار ہیں. جنہوں نے اس طرح کے کام کیے ہوں وہ سب سچی توبہ کریں. باپا یہ ہیلتھ سرٹیفکیٹ 2 قسم کے ہیں. ایک ہیلتھ سرٹیفکیٹ وہ ہے جو کاروان والے جب حج کا فارم جمع کرواتے ہیں
اسی فارم کے اوپر ایک ڈاکٹر کی سرٹیفکیٹ اور اسٹیمپ لگتی ہے جو عموماً حاجیوں کو دیکھے بغیر لگا دی جاتی ہے، جس کی آپ وضاحت فرما رہے کہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایک یلو کارڈ وہ ہے جس کے لیے ہر حاجی کو حاجی کیمپ میں جانا پڑتا ہے. اس فارم کے جمع کروانے، پاسپورٹ پہ ویزا لگ جانے کے بعد، حج پر جانے سے پہلے، اب وہاں پر جو آپ نے فرمایا گردن توڑ بخار کا ٹیکہ اور پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں، اس کے بعد اس کو ایک کارڈ ایشو ہوتا ہے. وہ کارڈ بغیر ٹیکہ لگائے اور پولیو ڈراپس پیے نہیں ملتا. اس کے بغیر پھر وہ جو آپ نے فرمایا کہ جہاز میں جانے سے روکا جا سکتا ہے. تو دوسری والی بات پر تو تقریباً حاجی عمل کرتے ہیں، لیکن جو فارم جمع کرواتے وقت ایک ڈاکٹر کا ایک سرٹیفائیڈ ہوتا ہے کہ یہ حاجی حج کرنے کے لیے فٹ ہے، میں نے دیکھ لیا ہے، اس کا معائنہ کر لیا ہے کہ یہ معذور یا کسی بڑی بیماری میں مبتلا نہیں ہے، وہ بغیر مریض کو دیکھے ہوئے یا حاجی کو دیکھے ہوئے کیا جاتا ہے. دھوکہ تو ہے. جی باپا. تو کیا اس میں حاجی کی بے بسی ہے؟ پاپا اس میں یہی ہے کہ وہ حاجی اب کاروان والوں سے بات کرے کہ آپ میرا فارم مجھے دے دیں ایک دن کے لیے، میں خود ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہوں اور یہ مجھے چیک کر لے اور اس کے بعد اس پر اسٹیمپ لگا دے. اگر یہ ممکن ہے تو حاجی کو کرنا ہوگا نا، حاجی بھی شامل ہے نا جی پاپا. میں. یہ تو دونوں ہی گناہ گار ہوئے اور ڈاکٹر بھی گناہ گار. تو یہ یعنی تقریباً یہ ہو رہا ہے. انا للہ، یعنی شاید 99% حاجی اس میں مبتلا ہے. ہاں، جس حاجی کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے وہ تو اس گناہ سے بچ جائے گا کہ وہ بیچارے کو کچھ سوچ ہی نہیں پڑ رہا. لیکن اب جن کو پتہ ہے کہ سرٹیفکیٹ اس طرح بنتی ہے وہ تو گناہ گار ہوں گے. کاروان والے اور یہ تو گناہ گار ڈاکٹر، یہ تو ہیں، یہ تو جھوٹ بول ہی رہے، دھوکہ دے رہے جو ایسا کر رہے ہیں. اب یہ آپ نے فرما تھا نا کہ فارم اس لیے نہیں دیتے کہ وہ ان کے پاس لمیٹڈ ہوتے ہیں، کہ ورنہ وہ فارم ہی ضائع ہو جائے گا. اس کا ایک طریقہ ہے، ایک دن مقرر کر کے ڈاکٹر کو اپنے دفتر میں بلا لیا جائے، ڈاکٹر سے ان کی ترکیب ہوتی ہے، اور سارے حاجیوں کو بھی بلا لیا جائے، وہ حاجیوں کا چیک اپ ہوتا رہے اور ڈاکٹر وہاں سائن کرتا رہے. یہ پاسپورٹ کے لیے بھی اپنے دفتر میں لوگوں کو بلاتے ہیں، حج تربیت کے لیے بھی ایک جگہ جمع کرتے ہیں، تو اس کام کے لیے بھی کر لیا جائے. اچھا، تو کاروان والے یہ کر لیں. جی مدینہ یہ ہے نا، جب تک اپنے الٹرنیٹ نہیں بتائیں گے یا حل نہیں بتائیں گے نا تو اس وقت تک مشکل ہے. برابر ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ مین وہ چیزیں ہیں پاپا جس کا سیکھنے سے کہتے رہتے ہیں ہر دفعہ، سیکھو، علم دین سیکھو، علم دین سیکھو. اور یہ ہمارے مدنی مذاکرے کے اور یہ تربیت اجتماع کے فوائد میں سے ایک فائدہ ہے. اور پہلے سے ٹیسٹ رپورٹ آ جائے تو پتہ چلے نا بابا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. کئی ایسی چیزیں ہیں جو بولنا شروع کرتے ہیں نا تو پھر وہ کاروان والے بھی، جیسے آپ نے فرمایا کہ عورتوں مردوں کے بارے میں کافی پہلے سے لکھا تو اب آپ کو ہمیں فرق لگا، تو اب یہ کاروان والے کہتے رہے نا بھائی ہم اپنے فارم کو خود اٹیسٹ کروائیں گے، تو یہ کاروان والے ہوں، گروپ والے ہوں، ٹریول ایجنٹس ہوں، یہ خود ہی انتظام کریں گے. اب سب بے فکر ہیں تو کوئی وہ بھی نہیں کرتے، لیکن جب آپ بات کریں گے تو پھر ان کو انتظام کرنا بھی پڑے گا. حاجیوں کو چاہیے کہ وہ مطالبہ کریں. بالکل. اور کاروان والے جو مجھے سن رہے ہوں ان کو بھی چاہیے کہ وہ کیوں ایسا کرتے ہیں. ایک اور کاروان والے کا میسج آیا ہے کہ کئی کاروان والے ڈاکٹر کی سائن بھی خود کرتے ہیں، یعنی گویا ڈاکٹر نے ان کو اسٹیمپ دے دی ہوگی تو وہ خود ہی فارم پہ اسٹیمپ مار کے سائن کر دیتا. ابھی کاروان والے کا میسج آیا ہے. ڈاکٹر کیوں دھکا کھائے گا؟ حاجی کی سائن بھی تو خود کر دیتے ہیں، حاجی کو بھی تکلیف نہیں دیتے، خود ہی. دھوکہ در دھوکہ. اچھا، یہ سب کر کرا کے کیا ہوتا ہے؟ آقا نے کرم فرمایا ہے، آقا نے بلایا. تو کیا آقا نے بلایا یار؟ کیوں یار ایسی بات کرتے ہو؟ اتنے گناہوں کے ذریعے تھوڑی بلایا جاتا ہے. اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے. یہ تم جا رہے ہو، بلایا نہیں جا رہا. جو گناہوں کے ذریعے جا رہا وہ یہ نہ کہا کرے کہ مجھے بلایا جا رہا ہے. تو حضرت بلال کو آقا نے بلایا تھا کہ ہماری زیارت کو نہیں آؤ گے، تو بلال کیسے پہنچے تھے؟ یہ اپنا جانا اور ان کا بلانا. تو یار بہت اسپیڈ بریکر لگے ہوئے ہیں. آپ چل مدینہ کا قافلہ اناؤنس کر دیں، انشاءاللہ سارے اسپیڈ بریکر سیدھے کر کے جائیں گے باپا. غوث پاک کا کرم ہو جائے، غوث پاک کی شان ہے نا. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرے
शामी में भी है ना, बाहर शरीयत ने शामी के हवाले से लिखा है कि वो औलिया, कई औलिया किराम में से कि काबा उनकी ज़ियारत, उनका तवाफ़ करने के लिए जाता है, ज़ियारत करता है। इस तरह का जुज़िया है बाहर शरीयत में, और किताबों में भी लिखा हुआ है। तो अभी एक ज़ाहिर है कब हम मदीने कैसे पहुँचे यार, राह पर खार है क्या होना है, पाँव अफगार है क्या होना है। आला हज़रत फरमाते हैं कि एक तो पाँव पहले से ज़ख्मी है, फिर राहों में भी कांटे बिछे हुए, राह पुरखार है क्या होना है, यानी क्या होगा, राह पुरखार है क्या होना है, पाँव अफगार हैं क्या होना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हवाई जहाज़ से बाबुल मदीना ता जद्दा शरीफ तकरीबन 4 घंटे का सफ़र है। अब यह कि मरकज़ुल औलिया वाले अपना हिसाब लगा लें, इस्लामाबाद वाले अलग हिसाब लगा लें, क्योंकि मैंने बाबुल मदीना का बताया, ये मदीने का दरवाज़ा है। बाबुल मदीना की बात निकली ना, तो ये हिंद वाले और मरकज़ुल औलिया वाले, खैबर पुख्तूनख्वा वाले, ये सब बाबुल मदीना से गुज़र कर सुए मदीना जाते हैं, हिंद वाले भी। मगर अब पूरा हिंद बाबुल मदीना से गुज़रता है या नहीं ये पता नहीं, ये हिंद है बहुत बड़ा, हो सकता है कहीं से इनको शॉर्टकट भी हो, वल्लाहु आलम। कोयटा तो यहीं से गुजरेगा बाबुल मदीना से गालिबन। तो बहरहाल ये कि हवाई जहाज़ से बाबुल मदीना ता जद्दा शरीफ तकरीबन 4 घंटे का सफ़र है, और दुनिया में कहीं से भी आप सफ़र करें हवाई जहाज़ में, दौरान परवाज़ मीक़ात का पता नहीं चलता। लिहाजा अपने घर से तैयारी करके चलिए। अगर वक्त मकरू ना हो तो इहराम के नफल भी घर पर ही पढ़ लीजिए, और इहराम की चादरें भी घर ही से पहन लीजिए। अलबत्ता घर से इहराम की नीयत ना कीजिए, तैयारे में नीयत कर लीजिए, क्योंकि नीयत करने के बाद लब्बैक पढ़ने से आप मुहरिम हो जाएंगे और पाबंदियां इहराम की शुरू हो जाएंगी, और हो सकता है कि किसी वजह से परवाज़ में ताख़ीर हो जाए। मुहरिम एयरपोर्ट पर खुशबूदार फूलों के गजरे भी नहीं पहन सकता, इसलिए पाकिस्तान से सफ़र करने वाले यूँ भी कर सकते हैं कि इहराम की चादरों में मलबूस या रोज़मर्रा के लिबास ही में तशरीफ़ लाएँ। हवाई अड्डे पर भी हम्माम, वज़ू खाना और जाए नमाज का अहतमाम होता है, यहीं इहराम की तरकीब फरमा लीजिए। मगर आसानी इसमें है कि जब तैयारा यानी हवाई जहाज़ फ़ज़ा में हमवार हो जाए, उस वक्त नीयत और लब्बाइक की तरकीब कीजिए। हाँ, जो इल्म रखते और इहराम की पाबंदियाँ निभा सकते हैं, वो जितनी जल्दी मुहर्रिम हो जाएंगे उन्हें इहराम का सवाब मिलना शुरू हो जाएगा। नियत और मीक़ात की इंशाअल्लाह आगे तफसीलात आ रही हैं। ख़बरदार, हवाई जहाज़ में अक्सर सेंट से तरबतर टिश्यू पेपर का छोटा सा पैकेट दिया जाता है। इहराम वाला उसे हरगिज़ ना खोले। अगर हाथ पर खुशबू की ज़्यादा तरी लग गई तो दम वाजिब हो जाएगा, कम लगी तो सदका। अगर तरी ना लगी, हाथ सिर्फ खुशबूदार हो गए तो कुछ नहीं। तो काश ये एयरलाइनों वाले खुसूसन हज फ्लाइट्स में इसका ख्याल रखें और ये पैकेट ना दें। और उम्रे के फ़्लाइट्स भी रमज़ानों में तो ख़ासकर बहुत होते हैं, तो ऐसे मौक़े पर या जिनका पता है कि ये उम्रे पर जा रहा है या हज पर जा रहा है, उनको ये पैकेट ना दें कि ये बेचारे बेख्याली में हो सकता है खोल देते हों और फिर ये इनके लिए इन मसाइल का सामना होता हो। इसी तरह पापा मिना शरीफ के अंदर भी कुछ रेस्टोरेंट्स बन गए हैं अब वहाँ पर खाने पीने के, तो वहाँ खाने पीने वाले भी अपने खाने के दौरान ये टिश्यू पेपर दे देते हैं। हमारे काफ़िले वालों के साथ ही पापा हुआ था, एहराम की हालत में थे, खाना खाया और वो पैकेट खोल लिया और वो हज किरान कर रहे थे, तो फिर जुर्माने की तरकीब बनी। तो पापा ये हो सकता है वहाँ भी हमारे को ऐसे लोग सुन लें, तो वहाँ मिना में तो पापा ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, मिना में तो ये जो होटल्स होते हैं ये
حج کے ان دنوں میں ہی ایکٹیو ہوتے ہوں گے. جی جی. تو وہاں تو ٹیشو پیپر کی حاجت. سادے ہونا بغیر خوشبو والے. اب یہ خوشبو والے اصل تو یہ پورے پرفیومڈ. اگر ایسا خوشبودار ٹیشو پیپر ہے کہ جس کی صرف ہاتھ میں مہک آئی، جب تو کوئی دم یا صدقہ نہیں ہوگا، لیکن قصدن خوشبو سونگنا مکروہ رہے گا. اگر وہ تری والے پیکٹ ہیں، جیسا ہوائی جہاز میں تری والا ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتے ہیں. ہاں تو وہی دم یا صدقہ کی صورت جو بتائی وہ یہاں بھی لاگو ہوگی. تو اب جو احرام کھولنے کے بعد ٹنڈ کروا لیا، حاجی نے قربانی کے بعد ٹنڈ جیسے کروا لیا، تو اب یہ 2 راتیں مزید مینا میں گزارنی سنت. اگر پہلے دن وہ ٹنڈ کروا چکا ہے تو کچھ وقت ایسا ملتا ہے حاجی کو جس میں خوشبو کی پابندی اس سے اٹھ چکی ہوتی ہے. تو یوں مطلقاً 5 دن ممانعت نہ رہی ان خوشبودار پیکٹ کی. لیکن ہوٹل والوں کو چاہیے کہ اگر وہ یہ سن رہے ہوں، اللہ کرے کہ کوئی ایسا ہو جو سن رہا ہو اور سمجھ رہا ہو، تو ان کو چاہیے کہ وہ احتیاطاً یہ پیکٹ بند ہی کر دیں، تاکہ جن کی احرام کی پابندیاں باقی ہیں وہ بیچارے ان میں مبتلا نہ ہوں. اور ان میں ہوٹل والوں کا نقصان نہیں بلکہ بچت ہے. ظاہر یہ پیکٹ بھی مفت نہیں بنتا. اور حاجی تو سارے اجنبی ہوتے ہیں، تو پیکٹ مطالبہ بھی نہیں کریں گے. اور اگر مطالبہ کریں تب بھی وہ جو بیرا ہوگا اس کو جو پتہ ہوگا کہ بھئی ہم کو نہیں دینا ہے، ان کو بتا دیا، تو وہ حاجی کو جب بتا دے گا کہ آپ کو خوشبو نہیں لگانی چاہیے تو اس میں کوئی بحث نہیں کرے گا. اغلب گمان یہی ہے، بلکہ شاید تھینک یو بولے گا. اور دعوت اسلامی والا ہوگا تو جزاک اللہ بولے گا. عوام تو تھینک یو بولتے ہیں نا. تھینک یو بولنا جائز ہے. میں تو ایسے ہی وہ جزاک اللہ سے بڑھ کر تو نہیں ہے نا تھینک یو. یہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے مجھے یہ مسئلہ بتا دیا، توجہ دلا دی. تو اس میں شکریہ بھی ضمناً آ گیا اور دعا بھی اس کو دے دی. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سب پر احسان ہے. لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے یہ ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی اس طرح احسان کے ساتھ پیش آتا تو جزاک اللہ خیرہ ارشاد فرماتے. باپا اب ایئر لائن والے خوشبو اور گیلا تولیہ بھی دیتے ہیں جہاز میں بیٹھتے ہی فریش کے لیے. وہ ہاٹ واٹر ٹاول کہلاتا ہے، گرم پانی والا تولیہ، اور بعض اوقات اس میں بھی خوشبو ہوتی ہے. اگر خوشبو ہوتی ہے پھر تو نہ ملا جائے. جی. لیکن وہی کہ اگر مہک آئی اور بدن یعنی کہ اس کا جرم نہ لگا، تری نہ لگی، تب تو مگر پانی کی تری تو لگتی ہے اس میں. اور پھر یہ کہ یوں کرتے اس سے میل بھی اکھڑے گا، اور میل اگر اتارتا ہے محرم احرام والا تو یہ بھی اس کے لیے مکروہ ہے. سزا نہیں ہے اس پر، کفارہ نہیں ہے، لیکن اس کو اجازت بھی نہیں ہے. تو اس لیے اس تولیے کو بھی نہ ہی پکڑے اور حاجیوں کو یہ تولیہ نہ پیش کیا جائے. ہمارے یہاں نہیں ہوتا پی آئی اے میں، مگر عرب ایئر لائنز میں تو دیکھا ہے، امارات میں تو دیکھا ہے میں نے کہ اس کے اس میں دیتے ہیں. تو اللہ کرے کہ ان میں بھی بہت اردو جاننے والے ہوتے ہیں، پاکستان والے محبت کرنے والے بھی ہیں، تو ان تک بھی میری آواز جاتی ہے. تو اپنی ایئر لائنوں میں حاجیوں کو اور معتمرین کو مہربانی کر کے وہ یہ ہاٹ واٹر والا تولیہ جو ہے گرم پانی والا تولیہ نہ دیں. جدہ شریف کے ہوائی اڈے پر پہنچ کر اپنا دستی سامان لیے لبیک پڑھتے ہوئے دھڑکتے دل سے جہاز سے اتریے اور کسٹم شیڈ سے متصل کاؤنٹر پر اپنا پاسپورٹ اور ہیلتھ سرٹیفکیٹ چیک کروا کر شیڈ میں جمع شدہ سامان میں سے اپنا سامان شناخت کر کے علیحدہ کر لیجئے. کسٹم وغیرہ سے فراغت اور بس کی روانگی کی کارروائی میں تقریباً 6 تا 8 گھنٹے صرف ہو سکتے ہیں. خوب صبر و ہمت سے کام لیجئے. جدہ شریف کے حج ٹرمینل سے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کا فاصلہ تقریباً 1 یا
1.5 گھنٹے میں طے ہو سکتا ہے، مگر گاڑیوں کے رش اور قانونی کارروائیوں کے سبب کئی قسم کی پریشانیاں درپیش آ سکتی ہیں۔ بس وغیرہ کا بھی انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ہر موقع پر صبر و رضا کے پائے کر بن کر لبیک پڑھتے رہیے۔ غصے میں آ کر منتظمین کے متعلق بڑبڑ اور شور و غل کرنے سے مسائل حل ہونے کے بجائے مزید الجھنے، صبر کا ثواب برباد ہونے اور معاذ اللہ عز و جل ایذاء مسلم، غیبتوں، الزام تراشیوں اور بدگمانیوں وغیرہ گناہوں میں پھنسنے کی صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ایک چپ 100 سکھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا